وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ جل شانہ کہ ہم انتہائی زیادہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن بنایا، مسلمان بنایا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کو سمجھ لیں اور اس کی تقاضوں کو سمجھ لیں اور اپنے ہر حال میں ہم اللہ تعالیٰ کی احکام پر عمل کریں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل المؤمن و مثل الایمان کمثل الفرس فی آخیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی مثال اور اس کی ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گھوڑا ہے اور اس کی رسی ہے. اس کی رسی اگر 5 گز ہے تو وہ 6 گز تک سفر نہیں کر سکتا، اگر 4 ہے تو 5ویں گز تک وہ سفر نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی ایمان کی مثال بھی بالکل اسی طرح ہے کہ جب اس نے ایمان و اسلام کو قبول کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر حد بندی نافذ ہوئی. اب جہان تک اس کو ایمان اجازت دیتا ہے وہ اتنا ہی سفر کر سکتا ہے اور اس سے وہ آگے سفر نہیں کر سکتا. ایمان اس کو حلال کمائی کے دائرہ میں رہ کر کمانے کی اجازت دیتا ہے تو وہ حرام کمائی نہیں کر سکتا. ایمان اس کو حلال دیکھنے کی اجازت دیتا ہے تو وہ حرام دیکھنے کی جرأت باید نہ کرے. ایمان اس کو حلال سننے کی اجازت دیتا ہے تو وہ حرام نہ سنے. ایمان اس کو جائز باتوں کی کرنے کی اجازت دیتا ہے تو لہٰذا وہ حرام بات اپنے زبان پہ نہ لائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدود ہے اور ان حدود کی پابندی اس کے اوپر لازمی ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ حدود کی پابندی نہ کرے، ایمان نے جہان تک اس کو اجازت دی ہے، اس سے آگے وہ سفر کرے، حرام کاموں میں لگ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو لوگ اللہ جل شانہ کے حدود سے گزرتے ہیں، پار ہو جاتے ہیں، فرمایا ایسے لوگ فاسق ہیں. بلکہ دوسری جگہ میں ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے پار ہو جاتے ہیں، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے وہ ان کی لحاظ نہیں رکھتے، فرمایا ایسے لوگ ظالم ہیں. تیسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو اللہ تعالیٰ کے حدود کے پاس نہیں رکھتے، ان کی لحاظ نہیں رکھتے، تو فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کفر تک پہنچ جائیں گے. کفر تک کب پہنچ جائیں گے؟ جب ان حرام چیزوں کو وہ جائز سمجھ دے تو وہ جا کے کفر تک پہنچ جائیں گے. تو ان آیات کریمہ اور اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے ہم اپنے ہر حالت میں ایمان کی تقاضوں کو مد نظر رکھ کر ہم اپنے تقاضوں کو پورا کریں.
ہم اپنے اس حالت سے گزر جائے اس طور پر کہ ایمان کے تقاضے اس میں پورا ہو. اور ان احوال میں سے ایک حالت غم کی ہے اور ایک حالت خوشی کی ہے. تو مسلمان کو چاہیے اپنے غم کو بھی اس طرح گزارے جیسے اللہ جل شانہ کے فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اور اپنے خوشی کو بھی اس طرح گزارے جس طرح اللہ جل شانہ کے حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اور ان میں سے جو خوشی و غم کی حالات ہے ان میں اکثر ہمارے ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہم ان حدود کو چھوڑ کر اور حدود سے ہم تجاوز کرتے ہیں، اور حدود سے تجاوز کر کے فسق و ظلم و کفر تک آدمی پہنچ جائے گا، اور یہ انتہائی زیادہ نقصان کی بات ہے. چنانچہ ایک خوشی یہ ہے، مثال کے طور پر آج کے دن جنوری 2021 یہ 1 جنوری ہے، اور آج بہت سی جگہ دن رات کو لوگوں نے خوشی منائی، اور ایسے خوشی منائی، ایسے خوشی کہ حیا اور پاک دامنی اور عفت کی جنازہ کو نکال دیا انہوں نے. اتنے بے حیائی کے ساتھ خوشی، اللہ حفاظت فرمائے. تو خوشی بھی ایک حالت ہے، لیکن ہمیں ایمان کے حدود میں رہ کر اس کو منانا ہے. اور یہ خوشی منانا، نئے سال کے شروع پر خوشی منانا یا پیدائش کے دن پہ خوشی منانا، یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی تعلق اسلام سے بالکل نہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے. ہر سال وہ نئے دن، تو سال کی جو ابتدائی دن ہے وہ تو آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خوشی منایا ہو کسی طرح بھی. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے دور رہے، لیکن ان حضرات نے بھی اس طرح کی کوئی خوشی نہیں منائی. اور حضرات تابعین، تبع تابعین، اسلاف بزرگ، ان کے بھی کسی حال میں یہ بات نہیں ملتی. حال بتا اگر ہم ایک قسم کی خوشی مناتے ہیں وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم محاسبہ کے ساتھ خوشی منائے، محاسبہ کے ساتھ اس طور پر خوشی ہم منائے کہ ہم اپنے گناہوں کی، خطاؤں کی لسٹ کو دیکھے کہ ہم نے کتنے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا ہے، کتنے زیادہ ہم نے خطا کیا ہے، کتنے زیادہ ہم حقوق اللہ کو ضائع کیا ہے، کتنے زیادہ ہم نے حقوق اللہ کو پامال کیا ہے، حقوق العباد کو پامال کیا ہے. میرے اتنے خطائے اور اتنے گناہ، ہم یہ سوچ لیں کہ مجھے تو حق ابھی نہیں زندہ رہنے کے، لیکن یہ اللہ جل شانہ کی فضل ہے، میں خوش ہو جاؤں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیا سال مجھے پھر دکھلا دیا، مجھے پھر مہلت دے دیا اللہ جل شانہ کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بجا لائے اور اپنے رب کو راضی کرے. اس اعتبار سے، اس محاسبہ سے ہم خوشی منائے، خوش ہو جائے، اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ آئندہ سال میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرتا. تو یہ طریقہ ہے ہمارے خوش ہونے کی. یہ طریقہ نہیں کہ ہم اپنے رب کو ناراض کریں، یہ طریقہ خوشی کی نہیں. اور اسی طرح شادیوں میں بھی یہ ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ایک خوشی عطا کرتے ہیں، لیکن اس کو ہم ایسے مناتے ہیں کہ تمام ہمارے خاندان والے تو ہم سے راضی ہو جائے، لیکن ناراض ہونے والا ہے وہ رب ناراض ہے، اور اس کے ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں. چنانچہ اس میں کبھی کبھی ایسے مجلسوں کے انعقاد کیا جاتا ہے، ڈول و باجوں کے انعقاد کیا جاتا ہے،
انتہائی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بھی غور سے سننے کی بات ہے، اپنے گلی میں، کالونی میں، کوچہ میں، شہر میں، بستی میں ایسے کوئی ترتیب نہیں، جو شخص اس کو شروع کرتا ہے ایسے مجلس، گانے باجے کی مجلس، تو وہ شخص جس نے یہ انتظام کیا ہے وہ تو خود گناہگار ہے۔ فرض کرے اس مجلس میں 100 آدمی بیٹھے ہیں، ہر ایک کو جتنا گناہ ملتا ہے وہ سارے گناہوں کے مجموعہ پھر اسی شخص کو مل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو شخص اس مجلس کو دیکھ کر اس نے اور مجلسیں اپنے تقریبات میں اس طرح کی گناہوں کی مجلس کی، وہ بعد میں جو ہونے والی مجلسیں ہیں ان سب کی گناہ اس کو مل جاتی ہیں، یہاں تک کہ یہ شخص مر جاتا ہے اور اس نے یہ بری چیز اس کی بنیاد رکھی ہے، تو وہ سب کی ہمیشہ کے لیے جو بعد میں ہونے والی مجلسیں ہیں، گناہ ہے، وہ خود قبر میں ہوگا، لیکن یہ سب کی گناہ اس کے سر پر ہوں گی۔ تو ان مجلسوں میں، اور چونکہ انتہائی زیادہ گناہ یہ گانے باجے کے ہے، تو اس کے متعلق ذہن میں رکھے یہ انتہائی زیادہ گناہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کا اس گانے کی مزہ اٹھانا، اس مجلس سے، گانے باجے سے مزہ اٹھانا، اس کا یہ ایک کفری کام ہے، ایک کفر ہے، اور اس میں بیٹھنا یہ حرام ہے، انتہائی زیادہ حرام ہے۔ وقت کی ضیاع اس میں انتہائی زیادہ ہے، حالانکہ وقت کے متعلق حضرات کی مقولہ ہے، فرماتے ہیں الوقت اثمن من الذهب، وقت یہ سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، لیکن اس کو ہم ضائع کرتے ہیں ایسے محفلوں میں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس میں ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رات کو جب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کے نفل کی نیت باندھے، تو جب اس آیت کریمہ پہ آئے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس آیت کریمہ پہ جب آئے تو اس کو بار بار پڑھتا رہا، یہاں تک کہ عشاء کی نماز کے بعد صبح کی نماز کے وقت قریب ہو گئے، اور روتا تھا اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اس آیت کریمہ کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے، جس شخص نے بھی ذرہ برابر نیکی کیا اس کے بھی وہ ثواب کو پائے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر بھی گناہ کیا وہ اس کی سزا کو بھی ضرور پائے گا۔ اور ذرہ کی معنی یہ ہے، جب کھڑکی سے وہ شعاع پڑتے ہیں سورج کے تو ادھر وہ ذرات نظر آ جاتے ہیں، اتنے بھی اگر نیکی ہے یا گناہ ہے وہ بھی، اس کا بھی جو سزا ہے، بدلہ ہے، وہ مل جائے گا۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صبح تک اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہے اور روتے رہے۔ اور بالکل اسی طرح ایک اور ان کی نفل کی واقعہ ہے کہ نفل شروع کیا عشاء کے بعد، اور اس آیت کریمہ پہ پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج کے دن میرے نیک بندوں سے جدا ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خطاب ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ تو فرماتے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے نماز میں، نفل میں اسی آیت کو پڑھتا تھا اور روتا تھا صبح تک۔ صبح کے وقت قریب ہوا، جلدی سے اپنے نماز کو پورا فرمایا کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں کہ میں مجرم لوگوں میں ہو جاؤں یا آپ کے نیک بندوں میں ہو جاؤں، لیکن آج ہمیں کوئی فکر اس کے نہیں۔ ہمیں تو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا ہے صرف ہی صرف اپنے راضی کرنے کے لیے، اپنے عبادت کے لیے، لیکن ہم کن چیزوں میں لگ گئے اور اپنے رب سے ہم انتہائی زیادہ دور ہو گئے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالی، وہ اپنے بادشاہ تھے، بالا خانہ میں آرام فرمائے تھے،
اسی دوران اچانک اس کے کان میں آواز پڑ گئی اور پاؤں کی آہٹ کی، تو بیدار ہوئے اور اس نے فوراً بات کی، سوال کی کہ یہ کون ہے کہ اس وقت شاہی محل کے اوپر وہ گھوم رہا ہے، کون ہے پھر رہا ہے؟ تو وہ حقیقت میں فرشتے تھے۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہمارے اونٹ گم ہو چکے ہیں اور ہم اس کے تلاش میں ادھر آ چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ نے فرمایا یہ حیرت کی بات ہے، حیرانی کی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے اونٹ کو شاہی محل کے بالا خانہ کی چھت کے اوپر تلاش کر رہے ہو، یہ تو عقل والی بات بھی نہیں۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس سے زیادہ حیرت کو تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ ایسے ناز و نخرہ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کر رہے ہو۔ تو یہ بات اس کی دل پہ ایسے زیادہ اثر کیا کہ اس نے اللہ کی تلاش میں اپنے سلطنت کو قربان کیا، بادشاہی کو چھوڑ دیا، فقیری کی زندگی کو اس نے اختیار کیا، یہاں تک کہ یہ ظاہری بادشاہی جب چھوڑ دیا، اللہ جل شانہ اس کو باطنی بادشاہی عطا فرمایا، دل کے بادشاہی اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو ایک وقت اسی فقیرانہ انداز میں، فقیرانہ لباس میں کسی دریا کے قریب وہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے کپڑے کے وہ سلائی کرتے تھے، سیتے تھے اس کو سوئی سے، داغا اور سوئی سے۔ اسی میں ایک امیر شخص آیا جو پہلے بھی حضرت کو دیکھا تھا، تو وہ آ کر اس کو دیکھا اور دل میں اس کو انتہائی زیادہ کم سمجھا کہ آپ کو تو بادشاہی تھی، آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب یہ عجیب زندگی ہے جو آپ نے اختیار کیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کو کی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیا اس کی حالت کو، اس نے سمجھ لیا اس کو۔ تو اس کے ہاتھ میں جو سوئی تھے، اس سوئی کو اس نے ڈال دیا سمندر میں۔ ڈالنے کے بعد دعا کیا کہ اے اللہ میرے یہ سوئی مجھے واپس دے دے۔ اب دیکھیں اس کے بادشاہی کو کہ 100 سے زیادہ مچھلی سر انہوں نے اپنا اوپر اٹھایا، ہر ایک کے منہ میں ایک سونے کی سوئی تھی، سونے کی۔ لیکن اس نے پھر کہا، گویا کہ انہوں نے اپنے زبان حال سے یہ کہا حضرت ابراہیم بن ادہم کو، یہ سوئی آپ اٹھائے، یہ سارے سوئی جو سونے کے ہیں ان کو آپ قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، مجھے وہی سوئی چاہیے جو میرا اپنا تھا، وہی فقیرانہ والا، وہی غریبانہ والا سوئی چاہیے۔ پھر وہی ایک مچھلی کے منہ میں تھا، اس نے نکال کر اس کو دے دیا۔ تو وہ شخص بھی سمجھ گیا اور حضرت کے کمال کو بھی سمجھا، اور وہ انتہائی دیر تک روتا رہا کہ کتنے اللہ تعالیٰ کے قرب اس کو مل چکا ہے۔ تو اصل ہمیں جو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنے عبادت کے لیے۔ عبادت کا معنی یہ ہے اللہ جل شانہ سے خاص اپنا تعلق۔ تو میں نے عرض کیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر حال کو شریعت کے، دین کے، ایمان کے مطابق اس کو بسر کرے، اس سے گزر جائے، خوشی کی موقع ہو یا غم کی موقع ہو۔ اور آج نئے سال کی جب ابتدائی دن ہے اس سال کی، تو اس میں رات اور دن میوزک اور گانے باجے سے جب گزارے تو یاد رکھے یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی شکریہ نہیں، یہ خوشی نہیں، یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اور اسی طرح جب ہم نے اپنے شادی وغیرہ دوسرے تقریبات کو مناتے ہیں تو اس میں بھی ہم اس گانے وغیرہ سے اپنے آپ کو انتہائی زیادہ دور رکھیں۔ اس میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ شادی کے موقع پہ جب کہا جاتا ہے بھائی یہ ڈیک، یہ گانے باجے، یہ کیا چیز آپ نے کیا ہے، تو کہتے ہیں کیا کرے، مجبور ہے، جو لڑکی والے ہیں وہ مجھے بہت مجبور کر رہے ہیں۔
یہ تو کوئی بات نہیں، ہر سمجھدار اس کو سمجھتا ہے۔ بھائی وہ لڑکی والے اگر آپ کو کہے آپ سب ہمارے سامنے ناچ شروع کرو، آپ خود ناچو، تو کیا ناچ شروع کریں گے؟ کوئی نہیں کرے گا، کوئی عقل مند نہیں کرے گا۔ یا وہ یہ کہہ دے کہ اس لڑکی کے جتنے بھائی ہیں ان کو اس تقریب میں نہیں چھوڑنا ہے، وہ شریک نہ ہو جائے، تو وہ کہیں گے بھائی جب ہمارے بھائیوں کی ضرورت نہیں پھر ہمیں بھی اس منگنی کی شادی کی ضرورت نہیں۔ تو یہی غیرت ہمیں اللہ تعالیٰ کے وقت بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے تو ایسے شادی کی طرف بھی ہم نہ جائے، ایسے منگنی کی طرف بھی ہم نہ جائے، ایسے خوشی اور ایسے تقریب میں بھی ہم شریک نہ ہو جائے۔ اور آج کل مصیبت یہ ہے کہ گانے سننے کی جو مرض ہے، جو گناہ ہے، اس کے احساس ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ہم یہی کہتے ہیں بھئی شادی ہے، یہ غم تو نہیں، یہ تعزیت تو نہیں، ہم ویسے بیٹھ جائے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے ان الغنا ينبت النفاق کما ينبت الماء الزرع، فرمایا کہ یہ جو گانا ہے یہ نفاق کو پیدا کرتا ہے دل میں، دل جا کے سخت ہوتا ہے۔ جو مجلس میں شریک ہو دیکھو وہ صبح نماز کے لیے باجماعت آئے گا، بہت مشکل ہے، اس کے دل میں نفاق آئے گا، منافقت والا دل پیدا ہوگا۔ فرمایا جیسے کھیتی کو پانی مل جائے تو اس میں وہ ترقی ہوتا ہے، کھیت پیدا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اس گانے سے انسان کے دل میں منافقت پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرے حدیث شریف میں ہے رقیۃ الغنا زنا، فرمایا یہ زنا کی ایک سیڑھی ہے، اس سے پھر جا کے آدمی زنا تک پہنچ جائے گا۔ حتیٰ کہ دوسرے حدیث شریف کو دیکھے، جو شخص ایسے مجلسوں کو میں شریک ہو کے دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اس نے زنا تو کر دیا اس نے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے فالعینان، فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، زناہما نظر، ان کی زنا دیکھنا ہے، ناجائز چیزوں کو دیکھنا یہ ان کی زنا ہے۔ فرمایا والاذنان زناہما الاستماع، اور کانوں کی زنا کیا ہے؟ فرمایا ان کی زنا استماع ہے، جو شہوت اور ناجائز جو باتیں ہیں ان کو سنے۔ اور فرمایا واللسان زناہ الکلام، اور زبان کی زنا کیا ہے؟ فرمایا زبان کی زنا وہ یہ ہے کہ وہ ناجائز باتوں کو اپنے زبان پہ لائے۔ اور فرمایا ہاتھ کی زنا کیا ہے؟ البطش، ناجائز طریقے سے اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا، کسی ناجائز چیز کو پکڑنا۔ اور پیر کی زنا کیا ہے؟ فرمایا الخطا، قدم اٹھانا، قدم اٹھانا وہ ناجائز کام کی طرف، بے حیائی کی کام کی طرف۔ اور دل کی زنا کیا ہے؟ کہ وہ شہوت اور غلط باتوں کو سوچنا۔ تو زناؤں سے تو ہم لت پت ہو گئے، تو پھر ہمارے ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، غور سے سنیں، انتہائی خطرناک بات ہے اس حدیث شریف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یمسخ قوم من امتی، میرے امت کی قوم ایسا ہوگا ان کی چہرہ مسخ ہو جائے گا، فی آخر الزمان، آخری زمانہ میں ان کی چہرہ مسخ ہو کر وہ کیا ہو جائیں گے؟ قردۃ و خنازیر، وہ بندر بن جائیں گے اور خنزیر بن جائیں گے۔ فرمایا قالوا ویشہدون انک رسول اللہ، صحابہ کرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ یہ بھی گواہی دیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے؟ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے ماں سوا کوئی اور معبود نہیں، وہ اس کی بھی گواہی دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، اس کے بھی گواہی دیں گے۔ وَيُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَحُجُّونَ، وہ روزہ بھی رکھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، لیکن حالت ان کی یہ ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا فما بالہم یا رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پھر کیا وجہ ہے کہ ان کی حالت اس طرح ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتخذوا المعازف والقینات والدفوف ویشربون الحاظل اشربا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ گانے باجے، ان چیزوں کی جو آلات ہے، اسباب ہے، ذرائع ہے، ان کو لا کے اور اپنے رات بھر اسی میں گزارتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، شراب کو حلال سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فباتوا علی لہوہم فاصبحوا قردۃ و خنازیر،
وہ رات کو تو اپنے اسی گانے باجے کی مجلس میں ہوں گے، صبح کو جب اٹھ جائیں گے تو وہ جا کے بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ تو ان کو ہم گناہ سمجھ لے اور پھر عمل کرے، اور اپنے آپ کو بھی ان سے بچائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچائے۔ اللہ جل شانہ میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔